قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام 30ویں پارے میں سورۃ العلق آج ہم پڑھیں گے۔ اس کی 19 آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا یہ امتیاز ہے ہمارے پورے تفسیری درس کے دوران کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ ہے جو آقا دو جہاں علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کی ابتدائی 5 آیات مبارکہ غار حرا میں آقا دو جہاں علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے 40 سال مکمل ہونے کے بعد نازل ہوئیں۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ مختلف طرح کی ہے۔ یہ وہی سب سے پہلی ہے اور یہ آخری پارے کے اندر موجود ہے۔ تو الحمد سے لے کر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، آگے صورتیں، وہ ترتیب کچھ اور ہے اور یہ جو ترتیب ہے یہ کچھ اور ہے۔ اس کو علماء اور مفسرین نے 2 نام دیے ہیں۔ ایک جو قرآن کی ترتیب ہے وہ ترتیب نزولی ہے، جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، اس اعتبار سے یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ دوسری ترتیب ہے جس کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں، تے واو قاف موٹا یہ اور فے اور چھوٹی یہ توقیفی ترتیب وہ ہے جو قرآن کی اب ہے، جس کے مطابق ہم سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور آگے ساری صورتیں پڑھتے ہیں۔ یہ ترتیب کس نے لگوائی؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں خصوصاً آخری سال 2 دفعہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا، یعنی آپ نے قرآن جبریل امین کو سنایا اور جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام کو سنایا۔ یہ آپ نے وہ ترتیب ہے جو پھر صحابہ کو بتا دی کہ یہ قرآن کی ترتیب ہے جس کے مطابق اب تم نے قرآن مجید کمپائل کرنا ہے۔ پھر آقا دو جہاں علیہ السلام جب حیات ظاہری سے پردہ فرما گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ان کے خلاف ایک لڑائی ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، اس میں سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے۔ اب ایک نیا چیلنج سامنے آیا کہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے، اس کو اب کتابی شکل میں بھی ہونا چاہیے۔ وہاں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی اس رائے کو پہلے تو تسلیم نہ کیا، لیکن جب اصرار کیا گیا صحابہ کی طرف سے، خصوصاً جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو پھر آپ نے حامی بھر لی۔ پھر قرآن کے لیے ایک باقاعدہ کمپائلیشن کے لیے کمیٹی بنی اور اس کمیٹی کے اپنے SOPs طے ہوئے، جس کے بعد قرآن کتابی شکل میں آیا۔ 2 باتیں ہو گئیں، ترتیب حضور کے زمانے میں لگ گئی اور کتابی شکل میں وہ صحابہ کرام کے دور میں آیا۔ پھر اس کے اندر اور ایک تبدیلی بھی ہوئی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ ہر علاقے کے لوگ قرآن کو اپنے اپنے ایکسنٹ اور لب و لہجے کے مطابق پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مقامات سے قرآن کے جو سرکاری نسخے بھیجے گئے تھے ان کو واپس منگوایا اور ایک لغت کے اوپر قرآن کو جمع کیا جس کو لغت قریش کہا جاتا ہے، جس کے اوپر قرآن اب موجود ہے۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ العلق، یہ پہلی صورت ہے جو آقا دو جہاں علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ اس کے احوال بڑے پیارے ہیں۔ آپ ایک ایسی ذات اور ہستی کی تلاش میں تھے کہ جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دے، اور اس کوشش میں آپ ساری عمر لگے رہے، حتیٰ کہ اپنی 40 سالہ عمر مبارکہ سے 15 سال پہلے جب آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 25 سال، تو آپ نے مسلسل غار حرا میں جانا شروع کر دیا۔ وہاں پھر غور و فکر ہوتا، مراقبہ ہوتا اور ایک ایسی ذات کی تلاش ہوتی فکری طور پر کہ جو اس ساری کائنات کی خالق ہو۔ تو 40 سالہ عمر مبارکہ میں آپ کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور اللہ کا حکم پہنچایا، اقرا پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ جب جبریل امین نے پوری بات کہی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان آیات مبارکہ کو پیچھے پڑھا، جہاں سے بہت ساری باتیں واضح ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ اسلام کی پہلی وحی علم اور نالج کے اوپر ہے کہ انسانوں کو پڑھنا چاہیے۔ آج اگر امت پیچھے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی پڑھائی میں پیچھے ہیں۔ بڑے انالیسز ہیں اس کے اوپر جن کا یہاں وقت نہیں ہے۔ ہمارے اندر موجودہ دور میں تو بک ریڈنگ کا بالکل ہی تصور ختم ہو گیا، اور قرآن کا جو پڑھنا ہے وہ بھی بڑا
تھوڑا تھوڑا رہ گیا، اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اور بہت تھوڑی رہ گئی۔ دوسری بات جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ اسلام جتنی سائنسز ہیں ان کو کتنا اون کرتا ہے، کہ اس صورت میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے، ایک تو پڑھائی کی ہے اور دوسرا علق کی ہے۔ علق جو ہے وہ خون کا لوتھڑا ہے، جیسے وہ جونک ہوتی ہے چھوٹی سی اور وہ چمٹ جاتی ہے انسان کے ساتھ، تو وہ جو خون کی ایک پھٹیا اور قطرہ ہے، اللہ نے انسان کو اس سے پیدا کرنے کی جو ہے نشاندہی فرمائی ہے۔ آج اس علم کو الٹرا ساؤنڈ واضح کر چکا ہے کہ انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ سے کیسے ہوتی ہے، پریگننسیز کیسے چیک ہوتی ہیں، گویا کہ بایولوجی کی طرف یہ جو پہلی وحی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف ہے، تو قرآن نے اس کی طرف دعوت دی ہے ہمیں کہ اسلام جو ہے وہ تمام سائنسز کو اون کرتا ہے۔ اب بنیاد قرآن ہے، باقی جتنے ایس او پیز اور تفصیلات ہیں وہ مختلف علوم میں موجود ہیں، اور یہ مجھے یہ یقین ہے، میں نے اس سے پہلا جو نصاب تھا بایولوجی کا، اس کے پہلے سبق کے اندر ہی جہاں پر انٹروڈکشن دیا ہوا ہے بایولوجی سے متعلق برانچز کا، وہاں یہ آیت مبارکہ بھی دی ہوئی ہے کہ قرآن انسانی تخلیق کے کتنے مراحل بیان کرتا ہے۔ ان پہلی آیات 5 آیات کا موضوع الگ ہے، اگلی جو آیات ہیں 14 ان کا موضوع الگ ہے، ہم کوشش کریں گے اس کو انشاءاللہ پورا پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا، اے حبیب کریم آپ پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کریم کے نام کے ساتھ۔ کون سا رب؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، مکے میں مختلف خداؤں کا اور جو الہ کا تصور تھا وہ موجود تھا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ وحی آئی، آپ نے اس وقت تک کچھ نہیں پڑھا جب تک کہ آپ کو رب کریم کی جو تخلیق کے حوالے سے باتیں ہیں ان کی طرف نشاندہی نہیں فرمائی گئی۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، خلق پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق، من سے علق جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب یہ انسان کا پہلا سٹیپ نہیں ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، پہلا سٹیپ جو ہے وہ نطفہ ہے، ایک لیکوڈ وائٹ میٹر ہے جو میاں بیوی کے ملاپ سے جو ہے وہ ماں کے رحم میں پرورش پاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 40 دن تک وہ نطفہ ہی رہتا ہے، نطفہ کے بعد پھر مدغہ ہے، پھر علقہ ہے۔ تو یہ انسانی تخلیق کے ان مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرا وربک الاکرم، یہ دوسرا حکم ہے، تاکید کے لیے ہے اور بارگاہ الہی کی طرف توجہ دلانے کے لیے۔ اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب کریم، آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے اور بڑا عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، الذی جس نے علم سکھایا، بالقلم قلم کے ساتھ۔ تو قلم جو ہے وہ ہر زمانے میں علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے، اسی سے انسان لکھتا تھا، لیکن آج کمپیوٹر اور ٹائپنگ کے آنے سے جو قلم ہے وہ پیچھے چلا گیا، لیکن قلم کے تحت یہ سارے علوم ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ پہلے ٹائپنگ ہوتی تھی، آج آپ وائس کے ساتھ اپنی پوری چیزوں کو جو ہے وہ ٹائپ کر سکتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور زبانوں میں بدل سکتے ہیں، گویا کہ پہلے ٹول کی طرف اشارہ کیا گیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، علامہ اسی اللہ نے سکھایا، الانسان انسان کو، اس سے خاص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مراد ہیں۔ اللہ نے سکھایا انسان کو ما لم یعلم، ما کا معنی نہیں، لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا اس اللہ نے وہ چیزیں بھی انسان کو سکھا دیں۔ یہ پہلی آیات ہیں جو 5 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ آپ کی پریشانی بڑھ گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا اور یہ کون ہے جو مجھے پڑھا رہا ہے۔ آپ پریشانی کے عالم میں گر گئے۔ اماں خدیجہ نے جو ہے وہ آپ کے کہنے پر زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، تو پریشانی کا اظہار کیا، تو اماں خدیجہ آپ کو کہاں لے کر گئی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس، جو حضرت اماں خدیجہ کے رشتہ دار بھی تھے اور عیسائی عالم تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو جو نشانیاں آپ بتلا رہے ہیں یہ وہی نشانیاں ہیں جو ہمارے نبی عیسیٰ کے اوپر آنے والے ناموس کی ہیں۔ پھر انہوں نے جو ورقہ بن نوفل ہیں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 2-4 باتیں کہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو جلا وطن کر دے گی، اور وہ اشارہ تھا ہجرت کی طرف۔ 40 سالہ عمر میں وہی نازل ہوئی،
اور 13 سال بعد پھر آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میری قوم مجھے اپنے گھر سے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا بے شک جو بھی خیر کی بات لے کر آیا ہے تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کو ہمیشہ اذیت دی گئی ہے اور اس کو اپنے گھروں سے بھی نکالا گیا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کی جو دور رسی تھی، آپ عیسائی عالم تھے اور ان باتوں کو جانتے تھے۔ ایک بات جو ہمارے درس میں بیان ہونا اور بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب اماں خدیجہ نے آپ کی اس پریشانی کو دیکھا تو اماں خدیجہ نے آپ کو بڑی تسلی دی۔ وہ تسلی 4-5 جملے ہیں جو پورے اسلام کا نچوڑ ہیں۔ اماں خدیجہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط رکھتے ہیں۔ پتہ چلا یہ حضور اعلان نبوت سے پہلے بھی صلہ رحمی فرماتے تھے اور یہ ہر مذہب کی جان رہی ہے۔ اب ہمارا المیہ ہے کہ رشتہ داریاں ناراض ہو جاتی ہیں، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، تو صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ ماں باپ کی طرف سے ڈیولپڈ جو رشتے ہیں ان کو جوڑ کر رکھا جائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ سارے دوست مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، بہن بھائیوں کا ایک زنجیر کی طرح جوڑ کر رہنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور یہ میرٹ پہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ہے وہ درگزر کرنے سے غلطیاں ایک دوسرے کی پھر ہی بندہ قریب رہ سکتا ہے۔ اماں خدیجہ نے جو دوسرا جملہ حضور کو فرمایا وہ یہ ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تیسری بات ہے آپ ناداروں کی امداد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مہمان نواز ہیں اور مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرنا آپ کا طریقہ ہے۔ یہ وہ پہلے 5 جملے ہیں جو اماں خدیجہ نے حضور کو بطور تسلی فرمائے۔ یہاں سے خواتین کا جو کردار ہے گھر میں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہر اور اپنا جو گھر کا پورا نظام ہے اس میں مرد کو کتنی تسلی دے کر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اماں خدیجہ کا تو جو رول ماڈل ہے یہ کائنات کے لیے بڑا ہی عام ہے۔ آپ شاید سن کر حیران ہو کہ اماں عائشہ سے تقریباً کوئی 2200 سے زیادہ احادیث مروی ہیں جن کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، مسند عائشہ اور باقی بہت ساری چیزیں۔ اماں خدیجہ واحد خاتون ہیں ہماری ماں جن سے ایک حدیث بھی مروی نہیں ہے۔ آپ ذخیرہ حدیث کھول کے دیکھیں، بخاری، مسلم، سیاہ ستہ، ساری کتابیں، اماں خدیجہ سے ایک حدیث بھی مروی نہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ آپ ایک گھریلو خاتون تھیں، لیکن ہاں 1-2 حدیثیں تو بڑی کمال ہیں جو آپ سے متعلق مروی، اور وہ یہ ہیں ایک دفعہ آپ کھانا پکا کر حضور کی بارگاہ میں لا رہی تھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین اللہ کے حکم سے آئے اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلام فرماتا ہے اور آپ کی اس زوجہ محترمہ کو بھی جو آپ کے لیے کھانا بنا کر لا رہی ہیں۔ باقاعدہ وہاں ادام کا لفظ ہے، ادام سالن کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ پکا کر ٹرے میں کھانا لا رہی ہیں، تو اللہ ان کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ان کو بھی سلام فرماتا ہے۔ تو گھریلو خاتون کا جو یہ کام ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے۔ باقی علمی خدمات خواتین کی، باقی ہر شعبے میں ان کی خدمات، اسلام کسی جگہ پر بھی ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو اماں خدیجہ کا جو پہلی وحی کے اوپر کردار تھا یہ بہت ہی کمال کردار تھا اور ہماری خواتین کے لیے بھی بڑا مشعل راہ ہے۔ میرا خیال ہے ہم 5 آیات پہ یہ اکتفا کرتے ہیں۔ اگلی جو آیات ہیں 14، یہ 14 آیات جو ہیں یہ ایک خاص اس تناظر میں پہلی وحی کے کچھ عرصہ بعد نازل ہوئی ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں نماز ادا فرماتے تھے۔ غور کیجئے، نماز تو ابھی فرض ہی نہیں ہوئی، پہلی وحی آئی ہے، نماز ابھی فرض ہی نہیں ہوئی، لیکن آپ جو نماز اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کی ہے آپ اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ آپ کی نماز کو روکنے والے ابو جہل ہیں، اس حوالے سے ابو جہل کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے ان آیات مبارکہ میں۔ حالانکہ نماز جا کے مکے کی اس وحی کے 10 سال بعد تقریباً نازل ہوئی، اور وضو کا حکم تو بہت بعد میں آیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، لیکن پہلی وحی کے ساتھ روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین نے حضور کو اللہ کی طرف سے آ کر وضو کرنے کا باقاعدہ طریقہ بھی بتلا دیا، اور حضور وضو اور طہارت کے ساتھ ہی اللہ کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے۔ باقاعدہ وضو کے فرائض
اور ان کے ایس او پیز جو ہیں وہ مدنی زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام علوم کے ساتھ اور جن کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے ہمیں اپنی نسل کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔